آزاد کشمیر میں حالات معمول پر لانے کا مشن، شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی ٹیم کے مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات، بات چیت کا پہلا دور مکمل۔ حکومتی وفد کا جمہوری عمل کے فروغ پر زور، طارق فضل چودھری مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید۔ رانا ثناء اللہ بولے تشدد سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کارا نے کہا کہ معاملات کا حل ڈائیلاگ سے نکالیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ جو مطالبات رہ گئے ہیں ان پر بات جاری ہے۔ جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران سے وہ مذاکراتی عمل جو کہ چند دن پہلے تعطل کا شکار ہوا تھا، ان کے مذاکراتی عمل میں جو مطالبات رہ گئے تھے، جن میں تشنگی تھی، اس تشنگی کو دور کیا جائے اور اس صورتحال سے جتنی جلدی نکالا جا سکے نکلے۔ آپس میں مل بیٹھ کر ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ تشدد جو ہے اس سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مظاہروں میں ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کا حکم، شہباز شریف کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحمل کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مظاہرین امن و امان کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے نمائندگان کا حکومتی کمیٹی کا خیر مقدم، رکن مصالحتی کمیٹی سہیل مغل کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کمیٹی بنائے جانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وائس چیئرمین آزاد کشمیر پریس فاؤنڈیشن سردار ذوالفقار علی نے کہا کہ گیند اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کورٹ میں ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ سید منظور گیلانی کا کہنا ہے کہ مطالبات کافی حد تک منظور ہو چکے ہیں۔ احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر تشدد پر اتر آئے، پولیس اہلکاروں پر حملے، اسلحہ اور دیگر سامان چھین لیا۔ زخمی پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے شرپسندوں نے پہاڑوں کے اوپر سے ہم پر فائرنگ کی، یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑ دیں، ہمیں پتھر اور ڈنڈے بھی مارے۔ پرامن احتجاج حق، لیکن قانون توڑنے کی اجازت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شرپسند عناصر کو دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں شرپسندوں نے وادی کا امن خراب کرنے کی کوشش کی، ان کے مذموم مقاصد ناکام بنائیں گے، کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کریں گے۔ وزیر داخلہ کی پیمز اسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت، اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔ پیمز اسپتال میں اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے پولیس اہلکار زیر علاج ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہری پرامن رہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کی اپیل، کہتے ہیں احتجاج کرنے والے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کریں، جو آپ کو میسر ہے اس کا 10واں حصہ بھی ابھی نہیں ملتا۔ ایک نسل جیلوں میں بڑھاپے کو پہنچ گئی، کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا۔ اسلام آباد پولیس کی پریس کلب کے کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ، پولیس کا صحافیوں پر مظاہرین سمجھ کر تشدد، وزیر داخلہ محسن نقوی کا تشدد کے واقعے کی تحقیقات کا حکم، کہتے ہیں صحافی برادری پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں، ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صحافتی تنظیموں کا واقعے پر شدید احتجاج اور مذمت، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے صحافیوں سے معافی مانگی۔ اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر دھاوا بول دیا، سابق سینیٹر مشتاق احمد اور گریٹا تھنبرگ سمیت 200 سے زائد افراد گرفتار۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ سے 90 میل دور فلوٹیلا کا گھیراؤ کیا، کشتیوں پر پانی کی توپیں چلائیں۔ اسرائیل نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام جام کر دیا، براہ راست ویڈیو نشریات بھی جام کر دی۔ 30 کشتیاں اب بھی غزہ کی جانب رواں دواں، کشتیوں پر سوار افراد کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ وزیر اعظم کا سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی شرکت کو خراج تحسین، سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہا، کہا پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے مطابق امدادی مشن میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم کا پاکستانی شہریوں کی جلد اور محفوظ واپسی کا مطالبہ۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکنے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، کئی شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔
اٹلی، یونان، جرمنی، برسلز اور تیونس میں مظاہرے۔ اٹلی کی سب سے بڑی یونین کا گلوبل سمود فلوٹیلا سے اظہار یکجہتی کے لیے کل ہڑتال کا اعلان۔ ترکیہ میں امریکی اور اسرائیلی سفارتخانوں کے باہر مظاہرے۔ کولمبیا کا اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ ہمارے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، فرانس کا اسرائیل سے مطالبہ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں امن معاہدے کو بھی بارود کے دھماکوں میں اڑا دیا۔ وحشیانہ حملوں میں 77 فلسطینی شہید، 222 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اسکولوں، اسپتالوں پر بھی حملے کیے۔ جان بچانے کے لیے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی غزہ خالی کرنے کی ایک اور دھمکی۔ امریکہ کا غزہ امن معاہدے کے لیے حماس کو ڈیڈ لائن دینے کا انتظار۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ منصوبے پر حماس کے لیے ریڈ لائن کھینچیں گے۔ توقع ہے حماس منصوبہ پہلے ہی قبول کر لے گی۔ امریکی صدر نے دھمکی دی تھی کہ حماس کے پاس 3 سے 4 دن ہیں۔ یہ جو نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کرتے ہیں نا، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ پنجاب کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک مٹھی کی طرح جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے پورا پنجاب برابر، اور اسی لیے میں نے کبھی تفریق نہیں کی، کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کی۔ میرے دماغ میں کوئی تقسیم نہیں، کوئی لکیر نہیں میں نے کھینچی۔ سفارش اور دھاندلی کو میں نے بالکل فل سٹاپ لگایا۔ اگر آپ نے محنت کی ہے اور اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں۔ ان باتوں میں کبھی نہ آنا کہ اس کے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے، سب کے پاس وسائل۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی۔ مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار، ایک بار پھر مخالفین پر وار۔ کہتی ہیں پنجاب کی تذلیل اور نشانہ بنانے والوں کو جواب دوں گی۔ پنجاب کے خلاف باتیں کرنے والے کسی کے خیر خواہ نہیں۔ میں پنجاب کی بات نہ کروں تو کون کرے گا؟ سیلاب میں عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا۔ مریم نواز کبھی اپنے لوگوں کو کشکول نہیں پکڑائے گی۔ 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا۔ جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا دشمن ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک چین تعاون کا مستقبل تابندہ قرار دے دیا۔ چینی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ چین کے ساتھ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا۔ سب ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں۔ اب جنگوں کا نہیں، معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ سے پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ آصف علی زرداری چین کی ہائی سپیڈ ٹرین سے بھی بے پناہ متاثر۔ بولے چینی ٹرین پاکستان میں ہوتی تو کراچی تا حیدرآباد 20 منٹ سفر ہوتا۔ پنجاب کے 800 ہونہار طلباء کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم دلوائی جائے گی۔ طلباء آئی وی لیگ سمیت دنیا کی بہترین 200 یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکیں گے۔ 100% اسکالرشپس دیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے ہونہار پلس اسکالرشپ پروگرام متعارف کروا دیا۔ آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پوری، گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز 17 سے بڑھا کر 62 کر دیے گئے۔ 1 اکتوبر سے تمام امپورٹڈ گاڑیوں کو ماحول، سیفٹی، معیار اور ٹیسٹنگ کے انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ اب صرف کمرشل امپورٹرز ہی گاڑی امپورٹ کر سکے گا۔ سرویکل کینسر ویکسین کے اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ حکومت کا سرویکل کینسر ویکسینیشن مہم 2 سال تک جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت صحت جلد شیڈول جاری کرے گی۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور آزاد کشمیر میں مہم کی توسیع کی جائے گی۔ پہلی دفعہ جدید اینٹی سموک گنز کا استعمال شروع۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گن کا باضابطہ استعمال۔ 15 اینٹی سموک گنز مقامی طور پر تیار کی گئیں۔ اینٹی سموک گنز کے ساتھ پانی صاف کرنے کا نظام بھی منسلک۔ گن سے سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ بادلوں کا پانی سے بھرا جہاز پاکستان میں لینڈ کرنے کو تیار۔ پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان میں بارشیں ہوں گی، لگاتار ہوں گی۔ 5 سے 7 اکتوبر کے درمیان پنجاب میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج سے 7 اکتوبر تک برسات کی پیش گوئی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھی آندھی اور بارش کا امکان۔ حکومت نے گدے کی کھال برآمد کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ وزارت تجارت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ صرف کوادر فری زون میں رجسٹرڈ مذبح خانے ہی گدوں کی کھال برآمد کرنے کے مجاز ہوں گے۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2015 میں گدھے کی کھال برآمد کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ فلپائن کے خوفناک زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 72 ہو گئی، سینکڑوں زخمی۔ امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ فلپائن کے وسطی جزیرے سیبو میں گزشتہ رات 6.9 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ زلزلے کے بعد پورے صوبائی جزیرے سیبو پر ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی تھی۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈی ویلیئرز کی کھیل میں سیاست لانے پر بھارت پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں سیاست کو کھیل سے الگ ہونا چاہیے، کھیل ایک الگ چیز ہے، اس کا جشن ویسے ہی منانا چاہیے۔ ایشیا کپ کی اختتامی تقریب میں سب کچھ دیکھ کر دکھ ہوا، امید ہے معاملات کو جلد حل کیا جائے گا۔ پاکستان کے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں مایوس کن آغاز، بنگلہ دیش نے قومی ٹیم کو بآسانی شکست دے دی۔ پاکستان کی پوری ٹیم 129 رنز پر آؤٹ ہو گئی، کوئی بھی پلیئر بڑی اننگز نہ کھیل سکی۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، پاکستان کا اپنے میچ بھارت سے دوسرے ملک منتقل کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو خط۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ 28 نومبر سے بھارت میں شروع ہوگا۔ حیوانی بقا کے علمبردار ڈاکٹر جین گوڈال 91 برس کی عمر میں چل بسی۔ جین گوڈال نے اپنی عمر کا بڑا حصہ جنگل میں چمپینزیز کے ساتھ گزارا، قدیم انسان کی ممکنہ عادات اور خصائل پر تحقیق کی۔ جین گوڈال کے انتقال پر دنیا بھر سے تعزیت اور خراج تحسین کا سلسلہ جاری۔ اور پولیس افسر کا خطرناک قاتل کو پکڑنے کا مشن۔ ہارر تھرلر فلم سائیکو کلر کا ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم آئندہ سال 20 فروری کو ریلیز ہوگی۔